من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث سبق جو ہے وہ 736 سے لے کر 739 تک ہے۔ چونکہ چاروں کا مضمون ایک ہی ہے، اس لیے میں چاروں کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے مقابل کرتے، پھر رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر وہ ایسا ہی کرتے، یعنی کہ نماز کے اندر رفع یدین کرتے اور سجدوں میں ایسا نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 737 میں ہے، مالک بن حویرث کی روایت ہے، اس میں بھی یہی تذکرہ موجود ہے۔ اس میں بھی رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وہ رفع دین کا تذکرہ موجود ہے، مگر تیسری رکعت کا رفع دین موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 38 میں بھی یہی موجود ہے۔ حدیث نمبر 739 میں ایک اضافی بات موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اللہ اکبر کہتے وقت رفع دین کرتے، رکوع میں جاتے تب بھی رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی رفع دین کرتے، اور جب 2 رکعت سے کھڑے ہوتے تب بھی رفع دین کرتے۔ اور فرماتے ہیں اس حدیث کو انہوں نے مرفوع قرار دیا ہے۔ حضرات محترم، حدیث ہو گئی یہاں پر مکمل۔ غیر مقلدین کی مارکۃ العارض دلیل یہی ہے، اس سے بڑی دلیل ان کے پاس کوئی موجود نہیں ہے مسئلہ رفع یدین پر۔ اس مسئلے کو ہم مختصر طور پر پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، تو سمجھ لیجئے ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے دعویٰ۔ دعوے کے مطابق دلیل ہوگی تو دلیل کارآمد ہوگی، ورنہ وہ دلیل بیکار ہوگی، بے مقصد ہوگی۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے، اور بغیر رفع دین کے کبھی آپ نے زندگی میں ایک نماز بھی، ایک رکعت بھی نہیں پڑھی۔ یہ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ۔ اس کے برعکس اہل سنت، یعنی کہ ہمارا اہل سنت کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر رفع دین کیا ہے، بعد میں اس کو ترک کر دیا تو ہم نے بھی اس کو چھوڑ دیا، لیکن وہ اس پہ زور دیتے ہیں۔ اب ہمارا ان سے ایک سوال ہے، جو اس کو زور دے رہے ہیں اس سے سوال ہے، کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے، تو ہمیں ایک دلیل ایسی پیش کریں قرآن و سنت سے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کی تعلیم دی ہو۔ تو کل شاف ہو تم رفع دین کیا کرو، تو یقین جانیے ذخیرہ احادیث کی جتنی کتابیں ہیں اس میں کوئی ایک ضعیف کیا جھوٹی حدیث بھی نہیں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو رفع دین کرنے کی تعلیم نہیں دی۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رفع دین کرنے کی کوئی فضیلت بیان کی ہو، جو نماز کے اندر رفع دین کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسواک کرنے کی تعلیم بھی دی ہے، اس کے اجر بھی بیان کیا ہے۔ سمجھ میں آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر ہمیں تعلیم بھی دی، اس کا اجر بھی بیان کیا، مگر رفع دین کرنے پر کوئی فضیلت کی حدیث موجود نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے، جو یہ رفع دین نہیں کرتے، نہ کرنے والوں کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعید بیان کی ہو، کوئی عذاب بیان کیا ہو کہ اس کو یہ گناہ ملے گا، اس کو یہ عذاب ہوگا، تو یقین جانیے ایسی کوئی چیز آپ کو حدیث کے اندر نہیں ملے گی۔ اب یہ جو بخاری کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ہے، جس کو انہوں نے مرفوع کہا ہے، اس کے مرفوع اور موقوف ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ امام داؤ فرماتے ہیں یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے، عبداللہ ابن عمر کا فعل ہے۔ بالکل بات درست یہی ہے، اس لیے کہ مصنف ابن شیبہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔
یعنی کہ جو پہلے رفع دین بیان کر رہے ہیں انہوں نے بعد میں خود چھوڑ دیا تھا. تو بتائیے دلائل ہمارے پاس زیادہ مضبوط ہوئے کہ ان کے پاس؟ اب ان کے پاس تو ہمیشہ کی دلیل ہونی چاہیے تھی، ان کے پاس ہمیشہ کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ اس میں ہمیشہ کا تذکرہ ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رفع دین بیان کر رہا ہے اس صحابی رسول نے بھی رفع دین کو چھوڑ دیا تھا. اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے جب دو طرح کی روایت آ جائے، ایک کرنے کی اور ایک نہ کرنے کی، کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی بھی، تو پھر دونوں کو دیکھا جائے گا کہ پہلے کی کون سی ہے اور بعد کی کون سی ہے، پھر ان میں سے راجح کون سی ہے، مرجوح کون سی ہے، پھر ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے. تو سمجھ میں تھا آپ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 70 سے زائد صورتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوں، جو سر نبی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راز کی باتیں کرتے ہوں، کئی وہ حضرت حذیفہ بن یمان اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اپنے کپڑے میں چادر میں لپیٹ کے یہاں سینے سے لگا کے آگے آگے چلا کرتے تھے یا ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. تو کتنا قریب رہے ہوں گے، حضور کو کن کن مقامات پہ دیکھا ہوگا، تو اگر دیکھا ہوتا تو وہ بیان کر دیتے. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا میں تمہیں رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ بس آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، سوائے پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائے، پھر نماز میں دوبارہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ رفع دین اگر ہوتا ہمیشہ تو صحابہ ضرور بیان کر دیتے، تو ہمیشہ بولی نہیں تھا. آخری بات پھر اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف پہلے وقت کے ہاتھ اٹھانے میں نہیں ہے، اس میں سب متفق ہیں، ہم بھی اٹھاتے ہیں. فرق کیا ہے؟ وہ اتنے سے اٹھاتے ہیں، ہم یہاں تک اٹھاتے ہیں. سمجھ میں؟ ہمارا عمل دو حدیث پر ہے. پھر سمجھ لو آج کے درس کے اندر ہمارا عمل دو حدیثوں پر ہے. جس نے یہاں تک اٹھائے سینے تک والی حدیث پر عمل کیا، جس نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اس نے کانوں والی حدیث پر عمل کیا. وہ ایک حدیث کے تارک ہیں، ہم دو حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور پھر بھی جرم یہ ہے کہ اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں. سنائی میں آپ کے تو ہمارا عمل جو ہے کیا ہے؟ زیادہ قوی ہے. اختلاف کس میں؟ رکوع میں جانے اور رکوع سے سر اٹھانے میں ہے. پھر یہ جو بیچارے جیسے مرزا محمد انجینئر نے بھی بڑا ڈھول مچایا، بڑا شور مچایا، مالک بن ہویرث، مالک بن ہویرث، آخری وقت میں مان لائے، آخری وقت میں مان لائے. اور اس کے اندھے مقلد نے نہ سوچا نہ سمجھا یہ کیا بیان کر رہا ہے. بھئی وہی مالک بن ہویرث جو آخری عمر میں ایمان لائے ہیں، وہ سجدوں کا رفع دین میں بیان کر رہے ہیں، سجدوں میں بھی. تو آپ سجدے میں کرتے نہیں، آپ سجدوں میں کرتے نہیں. اور پھر مالک بن ہویرث کی روایت میں تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین کا تذکرہ موجود نہیں ہے، جبکہ یہ تیسری رکعت سے شروع میں بھی رفع دین بولیے کرتے ہیں. تو ہمیشہ دلیل کس کی ہوگی؟ اپنے عمل کے مطابق ہوگی. کس کے مطابق ہوگی؟ اپنے عمل کے مطابق ہوگی. لیکن اگر آج کی گفتگو سمجھ لی تو انشاءاللہ العزیز آپ ہمیشہ اس مسئلے کو سمجھ لیں گے، اس لیے کہ نہ یہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت. فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں. اس لیے کہ فرض ہوتا تو پھر نماز ہی نہ ہوتی، کو چھوڑ دیتا تو، اور واجب کے ترک سے بھی نماز نہیں ہوتی، اور یہ سنت بھی نہیں. اور سنت کے لیے دوام چاہیے جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ عمل کیا ہو، کبھی اس کو چھوڑا نہ ہو. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً رفع دین کیا، بعد میں چھوڑ دیا. محدثین ابواب قائم کیے باقاعدہ طور پر، ترک ذالک باب قائم کر کے بتا دیا ہے کہ رفع دین ہمیشہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو محدثین اس کو ضرور لے کر آتے. تو معلوم یہ ہوا ہے جو پہلے جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ شروع کے زمانے کی روایتوں کو بیان کرتے ہیں، بعد والی چھپا لیتے ہیں. دین میں یہ بے ایمانی، یہ ڈنڈی نہیں چلے گی، اس لیے کہ آخری عمل کو دیکھا جائے گا. امام بخاری نے خود پڑھا ہے احکام آ رہے تھے، بدل رہے تھے. جیسے آپ کو کوئی کہہ دے دھوکہ دینے کے لیے کہ بخاری میں حدیث نہیں، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی پہن کے نماز پڑھی ہے. میں بیان کر چکا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے،
ہم پوچھیں کہ بھائی بتاؤ ایک بار ہوا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے؟ آپ کہیں گے ایک بار ہوا ہے. تو ایک بار رفع دین ہوا ہے, زندگی میں دوبارہ ایسا نہیں ہوا ہے. اللہ رب کے بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور